السلام علیکم۔ آج عطا تارڑ نے ساری حدیں پار کر دی۔ میرا بس چلے تو عمران خان کا نام و نشان مٹا دو۔ وہ گھٹیا، اس نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے سانحہ 9 مئی کرایا۔ 4 کی سیاست کس نے شروع کی تھی؟ عمران خان نے کی تھی۔ عمران خان مریم بی بی اور نواز شریف کو جیل میں ڈالا۔ ایسا بھٹو کے ساتھ ہوا تھا ویسا ہی عمران خان کے ساتھ ہوگا، بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ خان کی شیرنی نے تھپڑ دے مارا۔ خان میں ایسی لڑائی، ایسے نازیبا الفاظ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تھے اس وسطیت کو تو قبول کیا، مگر آج جب یہ پارلیمان ہائیسٹ ادارہ اس ملک کا ایک لیگل سٹریٹجی کے تحت، ایک مشاورت کے تحت، ایک سیاسی عمل کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ان کو چبھ رہی ہے۔ اس وقت کا ریفرنڈم ان کو نہیں چبھا تھا، اس کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور وہاں پولنگ ایجنٹ بن کے کھڑے بھی ہوئے تھے۔ یہ سلیکٹو موریلٹی، سلیکٹو جسٹس، ڈبل سٹینڈرڈز، دوہرا معیار، اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا؟ اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جناب چیئر، ہم اس سائیڈ پر بیٹھے تھے، قاسم خان سوری نے پوری دنیا کے سامنے آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا۔ اس پہ تو نہیں کہتی کہ اس وقت پوری پارٹی نے، کوئی بات نہیں، شاید کھٹک، کوئی بات نہیں بھائی، سن لے حوصلہ۔ تو یہ سلیکٹو میموری ہے۔ ہم نے ادھر بہت منجے ہوئے سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، یہ شاید کھٹک بیٹھا ہے، یہ گراؤنڈ لیول کا سیاسی ورکر ہے، پالیٹکس شروع کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم نے بھی تبھی آغاز کیا تھا، ان کے ساتھ چلے تھے۔ ادھر بڑے بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا، ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری جماعت کا تعلق تھا، ہماری جماعت میں رہے، ہماری جماعت سے منسلک رہے۔ مگر یہ نفرت کے بیج بونے والا کون شخص تھا جس کو اپنی ذات کی تقلید قومی مفاد سے زیادہ پیاری تھی؟ وہ کون شخص تھا جس نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پولنگ ایجنٹ بنا؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ دستور کو توڑا گیا، اسی ایوان میں بیٹھ کے، اسی کرسی پر بیٹھ کے توڑا گیا؟ ہم نے مانگی ہے، کئی بار مانگ چکے ہیں، آپ بھی مانگ لیں۔ اور 2000 اس پہ خواجہ آصف صاحب بہت بات کر چکے ہیں، اور یہ معافی کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ان کے گناہوں کی لسٹ پوری پکڑا دیتا ہوں، آج آ کے معافی مانگ لیں، مگر نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا ادھر جو تقاریر کی جا رہی ہیں، مجھے بتا دیجئے، ابھی شریار خان افریدی صاحب نے تقریر کی، کیا کلاس بائی کلاس 27ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے کچھ تجاویز دیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اس کلاس میں اس کو بہتر کر لیں، فلاں کلاس کے اندر فلاں چیز لے آئیں؟ جناب والا، ان کی جو سلیکٹو میموری اور جو سوچ ہے وہ کیونکہ 2020 سے پہلے نہیں جاتی، تو میں تھوڑی یاد دہانی کرا دوں کہ انہی کا دور حکومت تھا، ہم یہی انہی بینچز پر بیٹھ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاسی مخالفت ہے، اس کو دشمنی میں تبدیل مت کرو۔ ہم نے، پیپلز پارٹی نے، دیگر جماعتوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس ملک کے اندر۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا مقصد تھا؟ افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلانا، ڈیموکریٹک پروسیس کو سٹرینتھن کرنا۔ انہوں نے جو کام 2017 میں کیا اور جس طریقے سے یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے، آج اس کی بھی معافی ان کو ایوان کے اندر مانگ لینی چاہیے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اس وقت، آپ فارم 47 کو تو انہوں نے ان کو اپنے منہ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پاس ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بینچز کے اوپر کہ جن کو بند کیا گیا، جن کے رزلٹ تو دور کی بات ہے، ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کے پیارے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے جنازے نہیں اٹھانے دیے گئے۔ اور میں اس عدالت میں موجود تھا کہ جب شہزاد اکبر کے آرڈر پہ، آج اچھا ان کی پارٹی کے اندر بھی مختلف فیکشنز ہیں آج کل۔ ایک فیکشن ہے جو لیپ ٹاپ لے کے آتی ہے دور اقتدار کے اندر، بھکتتا ذہن قریشی ہے، بھکتتے یہ لوگ ہیں جدھر بیٹھے ہیں، وہ وہیں سے کیمرہ آن کرتے ہیں یوٹیوب کا اور وہاں سے پورا بھاشن جھاڑتے ہیں۔ وہ ہر دور میں آپ کو کیبنٹ میں بیٹھے نظر آئیں گے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نظر آئیں گے، حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے، مگر اتنا سا مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلی فلائٹ جو پاکستان میں جاتی ہے اس کی سیٹ 1A کے اوپر وہ براجمان ہوتے ہیں۔
آج بھی وہ بیٹھ کے اداروں کی تصدیق کرتے ہیں. کس ایجنڈے پہ کرتے ہیں؟ اور یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا. ادھر کچھ لوگ بیٹھ کے سیاسی عمل کی بات کریں گے اور یوٹیوب کے کیمرے والے جو مختلف ممالک کے اندر مقیم ہیں وہ اداروں کے اوپر حملہ کریں گے. آج تک آپ نے سنا محمود خان اچکزئی صاحب کو؟ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 27ویں ترمیم میں انہوں نے کابل کی بات کی. اور دیکھیے یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ بات ایسی کرو جو افغانستان کے اندر ہیڈ لائن بنے, جو انڈیا کے اندر ہیڈ لائن بنے. تو آج اتنا سینئر آدمی, اتنا سیزنڈ آدمی, آپ ان کی تقریر کا لب لباب نکالیں تو سوائے کابل کے اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں تھی. کیا ہی اچھا ہوتا تھوڑی پڑھائی کر لیتے. بیرسٹر گوہر نے کی ہے, انہوں نے پڑھ کے تقریر کی. مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں سیاسی تقریر کر رہے ہیں, کسی نے پارلیمنٹری سوورنٹی کا سسٹم پڑھا, کسی نے پارلیمنٹری سپریمیسی کا سسٹم پڑھا, کسی نے سیپریشن آف پاورز بٹوین ایگزیکٹو جوڈیشری لیجسلیچر پڑھا, تو آ کے اس پہ بات کرتے, بتاتے کہ دنیا کے مہذب ممالک کے اندر ایگزیکٹو کا کیا رول ہے, لیجسلیچر کا کیا رول ہے, جوڈیشری کا کیا رول ہے. سیپریشن آف پاور تو ان کے اوپر سے گزر گئی. آج آ کے بات کرتے تو بات کرتے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی, بتاتے کہ جی ہم ایک آپ کے لیے ڈاکیومنٹ لے کے آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی پڑھا جائے. مگر کیونکہ ویڈیو بنا کر صبح بے نور لکھنا آسان ہے تو یہ آسان رستہ چنا گیا. کیا پارلیمانی پارٹی کی جوائنٹ اپوزیشن نے میٹنگ بلائی؟ کیا کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک ایک شک پہ بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے. جس چیز پہ زیادہ لائکس آئیں گے, ویوز آئیں گے, جو بڑا تماشا کھڑا کرے گا, وہ بات یہاں پہ کریں گے ایوان کے اندر. 27ویں ترمیم پہ بات چیت آج کی شروع نہیں ہوئی جناب والا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پچھلے 20 سال سے کانسٹیٹیوشن کورٹس کی بات جاری ہے. اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو دھماکوں کی بات کی. کیا آپ کو کبھی نظر آیا کہ ان لوگوں نے وانا کے اندر 500 سٹوڈنٹس کو جو بازیاب کروایا گیا ہے, ریسکیو کیا گیا, اس کی بات کی ہو, اس کو سراہا ہو, اس پر کہا ہو کہ یہ اے پی ایس سے 100 گنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا, مگر اس پہ کبھی تعریف نہیں کریں گے. اور آپ کو ان کے لیڈر کے ایکس کے اکاؤنٹ وہ جو بھی چلا رہا ہے, پاکستان کے اندر سے چل رہا ہے, باہر سے چل رہا ہے, لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کی وفات پر افسوس نظر آئے گا. لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کی وفات کے اوپر آنسو بہائے جائیں گے, مگر میجر عدنان جس نے اپنی جان نچھاور کر دی اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے, اس پہ یہ 2 لفظ نہیں کہیں گے. غزہ کے شہیدوں پہ یہ 2 لفظ نہیں کہیں گے, مگر لیڈی اینابل کے اوپر تقریر ضرور کریں گے. لیڈی اینابل کی وفات کو انہوں نے اس طرح سوگ منایا جس طرح کوئی قومی سوگ ہوتا ہے. تو یہ جو سلیکٹو مورالیٹی ہے, آج مذہب کی بات کرتے ہیں ہر چیز کے اندر, تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جہاں پہ ان کے لیڈر نے 9 مئی کا حکم دیا اس ملک کے اندر, وہ ریڈ لائنز کراس کی جو ملک کی تاریخ میں کبھی کراس نہیں ہوئی. شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا, دفاعی اداروں پر حملے کرنا, اور ان لوگوں کو جا کے پوچھیں, یہ بڑی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو یہ اکسا کر کور کمانڈر ہاؤس لے کر گئے, ریڈیو پاکستان لے کر گئے, دیگر عمارتوں میں لے کر گئے, قانونی پیروی کرنے انہوں نے پیچھے دیکھا, ان میں سے کوئی نہیں گیا. ان کی جماعت نے ان کارکنوں کو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں, ہم کیا مدد آپ کی. 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی, مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند. آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے, آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے, اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم, آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو. یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو VVIP جیل دی جاتی ہے. سر میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ, جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے, ہمارے لیے معزز ہے, اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے, ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے, ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہے,
اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں سر 1 منٹ سر, ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی, آج سر میری بات سنیں, کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو فورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں. سر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں, ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے. آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے, 6-6 7-7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. وہ لاہور سے آتی ہے, 7 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. اس ملک میں قانون, آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے. سر میں اس ایوان کی ممبر ہوں, خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے. خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے, اس کے باوجود میری انٹری بند ہے. آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی, انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے, لسٹوں میں نام جا رہا ہے, ملاقات نہیں ہو رہی. اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو VVIP جیل دی جا رہی ہے. اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمیں پتا ہے آپ پریشر میں ہیں, مجبور ہے, نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں, تو پھر نہ کیا کریں ایسی باتیں. بہت شکریہ سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں. سر یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں. اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. PTI میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27. ناظرین اکرام, آپ نے عطا تارڑ اور مشال یوسف کی گفتگو سنی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کیسے فارم 47 کی بنیاد پر ان کی حکومت بنا دی گئی. آپ پاکستان کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیں, جو بھی چور بازار سے آئے, جنس کے کاندھوں پر آئے, اس کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلی. یہ بھی حقیقت ہے, پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, الزام تراشی سب پر ہوئی ہے, کوئی بھی یعنی کہ شفاف طریقے سے نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا 8 فروری کو لوگوں نے باہر نکل کر جوش اور جذبے سے جس کو ووٹ دیا تھا وہ عمران خان تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے جس کی یعنی کہ سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے وہ عمران خان. لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں, حالانکہ عمران خان کی پاکستان میں فین فالوئنگ سب سے زیادہ ہے, پھر بھی وہ جیل میں بیٹھا, کیونکہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں ڈنڈے کا زور چلتا ہے. آڈینس, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور کریں. ایک نئی ویڈیو میں, تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ.